بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسے ہم نے وٹو کے مکان پر بھی بے نقاب نہیں کیا تھا اور باہر نکلتے ہی ہم نے اسے ہتھکڑی لگا لی تھی۔ البتہ گل خان اور مسولینی کو وہ لوگ پہچان چکے تھے، ان سے وہ کسی بھی وقت دو ہاتھ کر سکتے تھے، مگر ان کے بارے میں ہمیں کسی تردد کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کسی بھی طرح حویلی کا پتہ کسی کو نہ بتاتے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ لوگ حویلی میں محفوظ نہیں تھے۔ اپنی کسی بھی حرکت سے وہ پولیس کی زد میں آ سکتے تھے، مگر ہم کیا کر سکتے تھے؟ آسیہ ہماری کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھی اور ابھی ٹھیک کہتا تھا کہ اسے ان سارے آدمیوں سے بچا لینے کی ضرورت تھی۔ وہی لوگ اسے طرح طرح کے راستے دکھاتے تھے اور اب انہوں نے بینک لوٹنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر موقع ملا تو میں ان 4-5 سرکردہ آدمیوں کو بینک پر دعویٰ بول دینے کا مشورہ دوں گا اور اس طرح انہیں وہیں گرفتار کروا کر آسیہ سے الگ کر دوں گا۔ چھوٹے لوگ خود ہی پرے ہٹ جائیں گے، مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ آسیہ یہی سمجھے گی کہ ہم محض 20 لاکھ روپیہ بچانے کے لیے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ ابھی بھی مجھے ایسا نہیں کرنے دے گا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آبی کا آنکھوں میں وہ خمار کیسا تھا جو ایک دم بھڑک اٹھا تھا۔ کیا وہ آسیہ کے بارے میں کوئی غلط سوچ اپنے ذہن پر سوار کر بیٹھا تھا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے ورنہ وہ میری دوستی سے محروم ہو جائے گا۔ میں آسیہ کو ہر قیمت پر اس سے بچا لینا چاہتا تھا۔ اس کے سارے عیب مجھے اچھے لگتے تھے کہ وہ میرا دوست تھا، مگر یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کسی معاملے میں کبھی نہیں روکا تھا، ہر جگہ وہ منہ مارتا پھرتا تھا، مگر اب بھی یہاں ایسا نہیں کر سکے گا، یہ ناممکن تھا۔ میں اسے سختی سے روک دوں گا، اس سے میری دوستی دشمنی میں بدل جائے گی۔ میں ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا تھا اور وہ بات ابھی کو معلوم تھی۔ ہم کوئی 3 بجے سو کر اٹھے تو غوث محمد سے کہہ کر میں نے کھانا وہیں منگوا لیا اور حیرت یہ ہوئی کہ آسیہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شاید اسے بھی یہ بات سوچ گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوئی تھی، ورنہ اس نے کہا تھا کہ وہ دوپہر کے کھانے پر ہمیں اندر بلوا لے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اگلے دن صبح 7 بجے ہمیں غوث محمد نے جگا دیا۔ آپ کو بہن جی نے اندر بلوایا ہے، کوئی بہت ضروری کام ہے۔ ابھی ایک دم بستر سے اٹھ گیا اور پاؤں میں بوٹ پھنسانے لگا۔ خیر تو ہے میاں، یہ صبح صبح ہماری پیشی کس لیے کروا رہے ہو؟ کوئی کام ہوگا بھائی، تم بھی منہ ہاتھ دھو لو پھر اندر چلتے ہیں۔ تم جاؤ غوث محمد، کہو کہ ہم ابھی آ رہے ہیں۔ کوئی 15 منٹ میں ہم تیار ہو کر اندر چلے گئے۔ آسیہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی، مسولینی اور گل خان بھی وہیں تھے۔ آسیہ سر سے پاؤں تک برقع میں ملبوس تھی اور اس کے دونوں کارندے نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی۔ آسیہ کے سامنے بالکل ہی مجہول سے بن جاتے تھے، جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ آئیے بھائی جان بیٹھیں، یہ مسولینی خبر لایا ہے کہ بینک کے تمام لوگوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، ان میں اس کے اپنے گھر والے بھی شامل ہیں۔ کیا کر لیا ہے؟ اغوا کر لیا ہے۔ کوئی 200 آدمی رہتے تھے وہاں، ان کے گھر ویران پڑے ہیں، نہ کوئی عورت نظر آتی ہے نہ مرد، بچوں سمیت کوئی انہیں اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے مسولینی؟ خواب تو نہیں دیکھا؟ کسی اور گاؤں تو نہیں جا گھسا؟ نہیں جی، وہ میرا ہی گاؤں ہے۔ کل سہ پہر میں گیا تو گاؤں میں الو بول رہے تھے، وہاں کوئی آدمی مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں نے تو ایسا کبھی دیکھا نہ سنا۔ آپ کو یقین آ گیا ہے بہن جی؟ میں نے مسولینی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں، اس کی بات پر شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ اس کا اپنا گاؤں ہے اور وہ بھی گروی رکھا ہوا، جسے علی جو کارخانی سے چھڑا لینا چاہتے ہیں۔ کتنے آدمی رہتے ہیں وہاں؟ یہی کو 50 ایک گھر ہوں گے، نفری کوئی 250 ہوتے ہیں۔ کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے۔ سارے کے سارے گھر اور بلڈنگیں ویران پڑی ہیں، جیسے کوئی بلا انہیں اٹھا لے گئی ہو۔ کسی سے پوچھا تھا تم نے؟ میں قریب کے گاؤں تانیہ بھی گیا تھا، وہ سخت پریشان ہے، یہاں تک کہ لاڈلی کا پہرے دار بھی اغوا ہو چکا ہے اور
وہ گاؤں ہماری جاگیر کا حصہ ہے اور وہ ہمارے چھپر بند مزارے تھے۔ یوں کہا جیسے وہ پشتینی جاگیردارنی ہو اور اس کا کام ہی اپنی بات منوانا ہو، بالکل اس کا انداز ایسا ہی تھا۔ تمکنت تھی اس کے لہجے میں جس سے تکبر جھلکتا تھا، وہ ایسی کیوں ہو گئی تھی؟ دیکھو مسولینی، تم گل خان اور ہمارے بھائی جان کے ساتھ جاؤ، یہ آبی صاحب تو آج ایک کام سے لاہور جا رہے ہیں، تم صحیح صورتحال سے آگاہ کرو گے کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، آپ ان کے ساتھ چلے جائیں گے نا؟ ہاں، اس میں کیا حرج ہے، میں وہ گاؤں بھی دیکھ لوں گا، سیر ہی صحیح۔ بس ٹھیک ہے، گاڑی گل خان چلائے گا، سندھو کو ادھر ہی رہنے دو۔ اب آپ جائیں بھائی جان۔ آبی صاحب آپ کب تک لاہور جائیں گے؟ میں ابھی نکل جاتا ہوں، میرا کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، ان کو بڑی سڑک پر اتار دینا، یہ بس میں سوار ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر آسیہ وہاں سے اٹھ کر اکبی کمرے میں چلی گئی جیسے اس کا کام ختم ہو چکا ہو اور جو اسے کہنا تھا وہ کہہ چکی۔ اس دماغ کو قطعاً یہ احساس نہیں تھا کہ وہ حکم کس کے سامنے چلا رہی ہے، وہ غلام جلانی کی حیثیت کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ آؤ بھائی، بہن جی کا حکم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر میں ان تینوں کے ساتھ لے کر باہر نکل آیا۔ کوئی 1 گھنٹے میں ہم نے ناشتہ وغیرہ کر کے سفر کی تیاری مکمل کر لی۔ بریف کیس میں سے کچھ رقم میں نے جیب میں رکھی اور کچھ آبی نے الگ کر لی اور اسے الماری میں بند کر کے ہم کار میں بیٹھ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔ آبی کچھ تذبذب میں تھا، بولا یار اس چکر میں ہم کہیں بالکل ہی برباد نہ ہو جائیں، معاملہ کچھ سیدھا بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، بے فکر رہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی رقم ہم کسی علی خو کارخانی کو دے کر یہ کیسے ثابت کر سکیں گے کہ گاؤں بہن جی کی ملکیت ہے؟ وہ تو بڑے دعوے سے یہ بات کہتی ہیں، وہ خواہ مخواہ تو گروی مال چھڑا نہیں رہی ہیں۔ تم بھی نرے بدھو ہو، بہن کو اس چکر سے نکالو۔ ہاں میں بتا رہا ہوں تمہیں، انہیں سخت غلط فہمی ہے۔ نہیں آبی، یہ بات نہیں ہے، چاروں گرہیں اس نے بڑی مضبوطی سے باندھ رکھی ہیں، ہمیں اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ روپے میں تمہارے حساب سے نکلواؤں گا۔ ہاں چیک میں نے اسی لیے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا ہی خیر کرے، مجھے تو بہرحال خیر نظر نہیں آتی۔ تیرا مغز پھر گیا ہے پیارے، ورنہ ہوگا کچھ نہیں۔ وہاں جا کر کسی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں وہ ستناجہ مل جائے تمہیں اسے فون بھی نہیں کرنا ہے۔ لعنت بھیجو اس پر، تمہاری طرح میں کرائے کا ٹٹو نہیں ہوں۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، مگر وہ مجھے کوئی لائسنس وغیرہ دینا چاہتا تھا، خیر وہ بھی دیکھ لیں گے، ابھی تو اس مصیبت سے نپٹو۔ بڑی سڑک پر پہنچ کر ہم نے آبی کو کار سے اتار دیا، مگر وہ بہت زیادہ الجھا ہوا، مجھ سے اس نے خدا حافظ بھی نہیں کہا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ یہ لاڈلی گاؤں کتنی دور ہے یہاں سے؟ یہی کوئی 30 میل ہوگا، راستہ البتہ بہت خراب ہے۔ چلو دیکھ لیتے ہیں، تم اسی گاؤں کے رہنے والے ہو مسولینی؟ جی ہاں، میرے بیوی بچے بھی وہاں نہیں ہیں میاں جی، پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ تمہارا وہاں دبدبہ تو بہت ہوگا؟ دبدبہ تو بہت ہے، مگر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ انہیں کیا پتا کہ میرا اصل پیشہ کیا ہے؟ میں نے انہیں کبھی نہیں بتایا کہ میں کام کیا کرتا ہوں، انہیں یہی معلوم ہے کہ میں کوئی تجارت کرتا ہوں۔ تم کس وقت اپنے گاؤں گئے تھے؟ کل 4 بجے، مگر پنڈ تو اجڑا پڑا تھا، جانو کوئی دیو پھر گیا ہو، کسی گھر میں کوئی بندہ نہیں تھا، آٹے گندے ہوئے پراتوں میں پڑے تھے، ہانڈیاں چولہوں پر جل رہی تھیں، لگتا تھا کہ ان لوگوں کو زبردستی وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا، کتے ہی وہاں رہ گئے تھے جو گلیوں میں بلکتے پھر رہے تھے۔ اب تک تو ہر شے کا صفایا ہو چکا ہوگا، آس پاس کے لوگ ہر چیز اٹھا کر لے گئے ہوں گے۔ اچھا یہ حال ہو گیا تھا گاؤں کا، اور وہ گرایا صاحب کی جاگیر کا حصہ ہے، اسی لیے بہن جی پریشان ہیں۔ گل خان نے حیران ہو کر کہا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے بھلا اس بکھیڑے میں کیوں پھنسا دیا گیا ہے، مگر ان کی بہن جی کا یہی حکم تھا کہ مجھے چاروں ناچار وہاں جانا ہی پڑ رہا تھا۔ لیکن اس میں عقل مندی کی بات کوئی نہیں تھی، لوگ تو لٹتے ہی رہتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، ڈور ڈنگر ہانک لیے جاتے ہیں، ہیضہ پھیل جاتا ہے، کوئی اور مصیبت آ جاتی ہے، گاؤں کے گاؤں اجڑ جاتے ہیں، کوئی ان کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں آبی کو لاہور بھیج کر میں نے اچھا کیا تھا کہ نہیں، وہ فیصلہ بھی بس یوں ہی ہو گیا تھا، کیونکہ رقم ہمارے پاس موجود تھی اور وہ بھی ہماری محنت کی کمائی نہیں تھی، ایسے ہی وہ ہمارے ہاتھ آ گئی تھی، اور اب ہم اسے آسیہ کی طرف منتقل کر رہے تھے
تھے اسے گرائے کی عیاشی میں خرچ کی گئی۔ 20 لاکھ کی رقم کسی علی جو کارخانی کو واپس کر کے دونوں گاؤں واپس لینے تھے وہ اس کے پاس گروی رکھ دیے گئے تھے، اور اب یہ خبر مل رہی تھی کہ لاڈلی گاؤں اجڑ چکا ہے، اس کے مزارے وہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ کیوں بھائی، انہیں وہاں کیا تکلیف تھی؟ اس پانی سے ان کے جوڑوں میں درد اٹھتا تھا کہ کوئی اور بات تھی؟ وہ کیوں گاؤں چھوڑ کر بھاگ نکلے؟ یہ ناممکن تھا کہ کسی آدمی نے انہیں وہاں سے زبردستی اٹھا کر ٹرکوں میں ڈالا اور وہاں سے لے اڑا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جیتے جاگتے صحیح سالم انسان تھے، کوئی نشہ پلا کر تو انہیں بے ہوش نہیں کر دیا گیا تھا۔ مسولینی کہتا تھا کہ اس کے بیوی بچے بھی غائب ہیں، تو یہ ساری وپتا ان پر کہاں سے آ پڑی؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کیا وہ ایسے ہی گناہ گار لوگ تھے کہ خدا نے ان کی رسی اتنی تنگ کر دی اور ایک دم انہیں زمین سے اٹھا لیا کہ آؤ تمہارا حساب کرتا ہوں، یہ تمہارے گناہ ہیں۔ تمہاری رگے صدومت بہت پھڑکتی تھی، تم کم تولتے تھے، جھوٹ تمہاری نس نس میں بھرا تھا، امانت میں خیانت کرتے تھے، جھوٹی گواہی دیتے تھے۔ لو پڑھو، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے۔ کیا دوزخ تمہارا صحیح ٹھکانہ نہیں ہے؟ راستہ اب بھی بہت زیادہ ناہموار تھا، ایک پگڈنڈی پر سے ہو کر ہم گزر رہے تھے۔ وہ میری زندگی کی طرح ایسی اونچ نیچ سے بھری تھی کہ ہم اندر بیٹھے کبھی دائیں طرف لڑک جاتے تھے اور کبھی بائیں طرف۔ بالآخر ہم لاڈلی جا پہنچے۔ اس کے ہرے بھرے سایہ دار درخت مہمانوں کو خوش آمدید کہتے تھے۔ گاؤں کے باہر ایک بڑا وسیع باغ تھا جس میں طرح طرح کے پھلدار درخت لگے تھے۔ اس کا رقبہ بلا شبہ کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، مگر ان درختوں کے نیچے کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ باغ کے اندر روشیں بنی تھیں جیسے وہ کوئی سیرگاہ ہو، مگر اس گھڑی وہاں ایسی ویرانی چھائی ہوئی تھی کہ گل خان اس کے اندر سے کار کو گزار کر سیدھا گاؤں تک جا پہنچا۔ یہی کو 50-60 گھر اس گاؤں کو گاؤں بناتے تھے۔ 4 گلیاں ہاتھ کی انگلیوں کی طرح مسجد کے سامنے پھیلی تھیں۔ ہر گلی میں کوئی 15 گھر ہوں گے، بہت ہی صاف ستھرے لپے پوتے۔ ہر گھر میں شہتوت، آم یا بقائن کا درخت موجود تھا۔ ہر گھر کا دروازہ کھلا تھا، کسی کو وہاں تالا لگانے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ حالت یہ تھی کہ کمروں کے دروازے بھی چوپٹ کھلے تھے، ان کے چولہے چوکے ویسے کے ویسے ہی درے رہ گئے تھے۔ مسولینی ٹھیک کہتا تھا کہ ہانڈیاں چولہوں پر ہی چڑی رہ گئی تھیں اور آٹے گندے ہوئے پراتوں میں رکھے تھے۔ لگتا تھا کوئی ایسی ہی غضب کی ہوا چلی تھی جس نے کسی کو دم لینے کی مہلت نہیں دی تھی۔ حالت یہ تھی کہ کئی صحنوں میں جوتے پہننے کی بھی لوگوں کو اجازت نہیں ملی تھی، وہ بھی جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ ہم نے تقریباً سارے ہی گھر دیکھ لیے، انہیں شاید گھر کی کوئی چیز بھی ساتھ لے جانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ ان کے حقے بھی برے رہ گئے تھے۔ ڈیروں پر مجھے بہت ترس آیا، بہت سے رسا تڑا کر بھاگ نکلے تھے۔ کئی ایسے تھے جو قلوں سے بندے حیرانوں پریشان کھڑے تھے، سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ گاؤں میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی۔ میں نے جنوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ کسی بستی پر اتر آئیں تو اسے اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہیں تو وہ ان لوگوں کو اسی طرح تباہ و برباد کر دیتے ہیں، کسی کو نہیں بخشتے۔ مگر یہاں تو جن نہیں تھا۔ کئی جگہوں پر مجھے محسوس ہوا کہ لوگوں کے ساتھ دینگا مشتی بھی ہوئی ہے۔ ایسے نشانات ملتے تھے مگر کسی کا خون مجھے نظر نہیں آیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ مسولینی ہمیں ساتھ لے کر ایک ایسے دروازے میں داخل ہوا جس کی دہلیز پر پاؤں رکھتے ہی اس کے لبوں سے آہ نکل گئی۔ یہ میرا گھر ہے، یہ دیکھیں، اس کے بھی دروازے کھلے ہیں۔ میری بیوی زینب اور 2 بچے کلو اور پپو سب غائب ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ان کے کھلونے ہیں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے باورچی خانہ بڑے ڈھنگ سے بنایا تھا۔ چینی کے برتن 2 الماریوں میں لگے تھے۔ چولہے میں آگ بجھ گئی تھی، پرات میں آٹا موجود تھا اور ہانڈی چولہے سے اتار لی گئی تھی۔ جس کی جگہ توا اس پر رکھ دیا گیا تھا وہ پیڑھی بھی وہاں موجود تھی جس پر بیٹھ کر اس کی بیوی زینب روٹیاں پکاتی تھی۔ قریب ہی شیلف کے ساتھ کچھ کھلونے پڑے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ اسے ایک دم اٹھا لیا گیا تھا اور ایسے حال میں ان کا پرسانے حال کوئی نہیں تھا۔ دوسرے گاؤں کے لوگوں کو خبر ہی نہ ہو سکی ہوگی ان پر کیا گزر گئی۔ کھیتوں میں کام کرنے والوں کو بھی انہوں نے ایک ساتھ باندھ لیا تھا۔ پتہ نہیں انہیں کیسے انہوں نے گاؤں میں بلوا لیا ہوگا۔ کوئی تو ایسا ہوتا جو ہمیں بتا سکتا کہ وہاں ہوا کیا ہے۔ ایسے ہی منظم طریقے سے انہوں نے 200-250 افراد کو پکڑ لیا تھا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ
कुछ भी न जान सके। इस मामले का कोई हाल नजर नहीं आता था। गांव के लोगों में कोई ना कोई फर्द बीमार भी था, कोई वहां से गैर हाजिर भी होगा। ये कैसे हो सकता है कि वो सबको पकड़ ले गए? और वो थे कौन? किसके हाथ में इतना दमखम था कि वो इतने ऊंचे पले पोसे सायादार दरख्त को जड़ समेत लेकर चलता बने? मजे की बात ये थी कि करीबी गांव के किसी आदमी को उधर झांक कर नहीं देखा था। किसी की सूरत हमें वहां नजर नहीं आई। कल जब तुम यहाँ आए थे मुसोलिनी, तो और भी कोई आदमी यहाँ मौजूद था? जी नहीं, मुझे कोई मिला ही नहीं। फिर तुमने किसी से पूछा कि ये लोग कहाँ चले गए थे? यहाँ से घबराकर मैं तानिया जा पहुँचा, मगर इन्हें कुछ खबर ही नहीं थी। वो गांव यहाँ से 5 मील दूर है। वो भी सख्त हैरान हुए। वो इस मामले को देखने के लिए मेरे साथ लाडली आए, मगर उनका ख्याल था कि शायद जिन्होंने गांव पर हमला कर दिया है वो खौफजदा होकर वापस चले गए। किसी को यहाँ कोई चीज चुराने की भी हिम्मत नहीं हुई। हर शय जो कि तुम मौजूद है। क्या तुमने मस्जिद के आसपास पहियों के निशानात देखे हैं? वो ट्रकों की लकीरें हैं। हाँ, मैं देख चुका हूँ। कमोबेश 5-6 ट्रक वहाँ ठहरे होंगे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये लोग ट्रकों में लाद दिए गए थे? हो सकता है मियाँ जी यही बात हो। मैं क्या कह सकता हूँ? ऐन मुमकिन है कि इन लोगों को रात के वक्त यहाँ से अगवा किया गया हो। ये अंदर बंदे डोर डंगर तो यही बताते हैं। खाना तो बिल अमूम ये लोग रात को पकाते होंगे। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। वो ऐसा ही वक्त होगा जब सब लोग घरों में मौजूद होंगे। मुसोलिनी ने चौंकते हुए कहा। इसने मामले के इस पहलू पर गौर ही नहीं किया था। आप ठीक कहते हैं मियाँ जी, बात कुछ ऐसी ही है। फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? ये ट्रक किधर निकले होंगे? मेरी माने तो हमें इन ट्रकों का पीछा करना चाहिए और पुलिस को भी इतला दे दें। ये बहुत जरूरी है। मेरे सामने पुलिस का नाम मत लो। गुल खान, इतना बड़ा हादसा हो गया और अब तक उनका यहाँ कोई आदमी नहीं पहुँचा। चलो तुम गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने कार की तरफ बढ़ते हुए कहा। हमारी स्टेन गने कार के अंदर रखी हुई थी। पिस्तौल और छुरे हमारी जेबों में मौजूद थे और मैं सोच रहा था कि वो कैसे ताकतवर लोग हैं जिन्होंने एक पूरी बस्ती को उजाड़ कर रख दिया था। वो हमारे सामने आए तो हम 3 आदमी क्या कर सकेंगे? अगर वो मकसद मुझे मालूम होता तो फिर मैं कह सकता था कि इनका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। बिलाशुबा वो बहुत ही दीदा दिलेर लोग थे। इनको ललकारना कोई आसान काम नहीं था। वो ट्रक लेकर आए और हंसते बसते घरों को उजाड़ गए। अभी हम कार में बैठे ही थे कि पीछे से हमें गली में से किसी ने पुकार कर कहा, ओ भाई मेरी बात सुनो, खुदा के लिए हमें भी साथ ले चलो। हम तीनों ये आवाज सुनकर कार से बाहर निकल आए। गली में हमें एक आदमी एक औरत के सहारे लड़खड़ाता हुआ नजर आया। वो बहुत ज्यादा बीमार दिखाई देता था। औरत बड़ी मुश्किलों से उसे संभाले हुए थी। दोनों जवान दिखाई देते थे, मगर मर्द की सत्या खत्म हो रही थी। इससे 2 कदम भी सहारे के बगैर नहीं चला जाता था। उनको उस उजाड़ बस्ती में जिंदा देखकर मुझे ये एहसास हुआ जैसे 2 मुर्दे एक दूसरे का हाथ पकड़े बरज़ख में से गुजरे हों। हम तीनों तेजी से उनकी तरफ बढ़े। मर्द की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। औरत भी आबदीदा हो रही थी। इस तन्हाई और वीरानी ने इन्हें भी कुचल डाला था। ओए खैरा, ये तू है? पर ये कौन है तेरे साथ? इसे तो मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मुसोलिनी ने इस लड़की को पहचानते हुए कहा, ये हमारा मेहमान है, मेरे खालू का लड़का ताजदीन। इसे बहुत सख्त कस चढ़ी है चाचा, पता नहीं इसका क्या बनेगा। पर इस गांव के लोग कहाँ चले गए? तू कैसे बच गई? ये किस्सा क्या है? खैरा, मुसोलिनी ने इस मर्द को सहारा देकर कार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, कुछ न पूछ चाचा, परसों शाम की बात है। रात ईशा की नमाज के बाद वो गांव पर आ चढ़े। उनके पास ट्रक थे, 5 ट्रक, और वो 15-16 आदमी थे। बंदूकें उनके पास थीं। वो गलियों में फैल गए 4-4 की टोली बनकर और हर घर के तमाम लोगों को वो बंदूक के जोर पर हाँक कर ले गए। किसी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो छोटे बच्चों को भी लाद कर ले गए। लोगों ने बहुत शोर मचाया, मगर वो गोलियां चला रहे थे, हवाई फायरिंग। ताजदीन इस वक्त अंदर की कोठड़ी में था। मेरे बापू और मेरी माँ और मेरे छोटे वीरों को उन्होंने आगे लगा लिया। मैं इन्हें नजर नहीं आई। मैं कोठड़ी में जा घुसी थी। पड़ोले के पीछे छुप कर मैंने अपनी जान बचाई। ताजदीन भी वहीं छुप गया। इन लोगों ने सारे गांव को पकड़कर ट्रकों में लाद दिया। वो मुंह
پر نقاب پہنے ہوئے تھے, بڑے بڑے منڈاسے باندھ کر آئے تھے, صرف ان کی آنکھیں نظر آتی تھی, ہر ایک کے پاس بندوق تھی, وہ روتے بلکتے بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, مگر وہ تھے کون کچھ پتا نہیں ہے چاچا. وہ بلائیں تھیں جو اس گاؤں کو برباد کر گئیں. اس خوف سے تاج دین بیمار ہو گیا, مجھے بھی کل سے کس نے آ لیا ہے, اس کو بھی کس چڑھا ہے. آپ کی آواز سن کر ہم بڑی مشکلوں سے کوٹری سے باہر نکلے ہیں, پتہ نہیں میرے ویر منیر اور صغیر کا کیا حال ہوگا. میرے باپو کو بھی وہ باندھ کر لے گئے اور میری اماں کو بھی. کل سے کوئی آدمی یہاں نہیں آیا, نہیں کوئی بھی نہیں آیا, اور پھر ہمیں ہوش ہی کہاں تھا. ایسی کس چڑھی کہ اٹھنا مشکل ہو گیا. خدا کے لیے ہمیں کوئی دوا لا دو, تاج دین بہت بیمار ہے, اس پر لعنت بھیج, یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں بتا دو وہ کہتے کیا تھے. موسولینی نے چمک کر کہا اور تاج دین کو اس نے زمین پر بٹھا دیا. وہ خاصا ہٹا کٹا جوان تھا, مگر ایک ہی دن میں نہ جانے اسے اس قدر نڈال کر دیا تھا کہ اس سے کھڑا ہونا مشکل معلوم ہوتا تھا. کچھ بھی نہیں چاچا, یہی کہتے تھے کہ یہ گاؤں چھوڑ دو, اللہ کا یہی حکم ہے, ورنہ یہاں زلزلہ آئے گا اور تم سب مر جاؤ گے. ہاں وہ یہی کہہ رہے تھے, وہ اللہ رسول کا نام بھی لیتے تھے, پتہ نہیں وہ کیسے لوگ تھے. یہ کہتی ہوئی وہ لڑکھڑا کر میری طرف گری. اسے میں نے سنبھالا تو پتا چلا کہ اسے بھی کم از کم 103 درجے کا بخار ہے. وہ تپش سے پھونک رہی تھی. تاج دین کا بھی یہی حال تھا, اس سے آنکھیں نہیں کھولی جاتی تھیں. وہ زمین پر پڑا ادموا نظر آتا تھا. ان کے لیے پانی لاؤ. گل خان فٹافٹ کوئی گڑا مل جائے تو وہ بھی لے آنا. گل خان اسی وقت ایک گھر میں جا گھسا. اس عرصے میں خیرہ کو میں سنبھالے رہا. اس کی عمر یہی کوئی 16-17 سال ہوگی. بہت جوان عورت تھی وہ, مگر اس کے انداز سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. اسے اپنی جان کی فکر نہیں تھی, بس وہ تاج دین کے لیے زیادہ پریشان تھی, بار بار اسی کا نام لے رہی تھی. ان دونوں کے لیے میرے دل میں گہری ہمدردی پیدا ہو چلی تھی. کسی جوان کا یوں بیماری کے ہاتھوں موت کے منہ میں جا گرنا کوئی خوشگوار بات نہیں ہے, اور وہ تو ابھی بہت ہی جوان تھے. خیرہ جیسی بڑے بڑے بدن اور گندمی رنگ کی سڈول عورت کا اس طرح مر جانا بڑا ہی اندوہناک ہوتا. تاج دین کی حالت دم بدم غیر ہوتی جا رہی تھی. دوا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں تھی. کسی حکیم یا کسی ڈاکٹر کا مل جانا کار دارد تھا, اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم اسے کوئی دوا لا دیں, مگر ایسا ہم کہاں سے کر سکتے تھے. گل خان ایک گڑا اور ایک بڑا سا گلاس لے کر باہر آ گیا. پتہ نہیں میرے دل میں اس وقت ان کے لیے کیسی ہمدردی جاگ رہی تھی. اس نے گلاس بھر کر میری طرف بڑھایا تو میں نے اسے زمین پر بٹھایا, اپنی انگلی پھیر دی اور پھر اس کا ایک گھونٹ خود پی کر کہا, خیرہ یہ تم پی لو, انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گی, سارا ہی پی لو. اس نے بڑی ہی بے چارگی کی نگاہ سے مجھ کو دیکھا اور بولی, نہیں پہلے تاج دین کو پلا دیں, اس کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ میاں جی, اس کو کوئی دوا بھی ضرور دلا دیں. میں نے وہ گلاس تاج دین کی طرف بڑھا دیا. اس کی آنکھیں بند تھی مگر حواس اس کے ابھی زندہ سلامت تھے. میرے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر کے اس نے گلاس پکڑ لیا. اسے بسم اللہ کر کے پی جاؤ تاج دین, اللہ کرے گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے. میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ دونوں اسی وقت ٹھیک ہو جائیں. ان کی حالت واقعی مخدوش تھی. تاج دین نے منہ سے گلاس لگایا اور سارا پانی پی گیا. ایک دم آہ اس کے لبوں سے نکلی اور گلاس اس نے زمین پر گرا دیا. پانی کلیجے جا چڑھا تھا یا کیا ہوا تھا, وہ بالکل ہی بے سود ہو گیا. اس کو یوں بے طرح نڈال دیکھ کر خیرہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے پاس جا بیٹھی. جس انداز سے اس نے تاج دین کا سر اوپر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا, میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکوں گا. اس کی اپنی حالت اتنی خراب تھی مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں تاج دین کی حالت پر آنسو لرزنے لگے اور پھر اس کے رخسار تر ہونے لگے. تجھے کیا ہو گیا تاج دین, دیکھ تیری کیا حالت ہو گئی ہے, تم یہ پانی پی لو. گل خان نے اندر سے کچھ نمک مل سکے تو لے آؤ. وہ ایک بار کھلے گھر میں جا گھسا, پتہ نہیں اسے نمک کا پتہ کیسے مل گیا. جب وہ باہر آیا تو بولا, لیں سردار صاحب یہ لیں, نمک بھی مل ہی گیا ہے. میں نے ڈبہ اس کے ہاتھ سے لے کر اس میں سے تولا بھر نمک گلاس میں ڈالا اور اسے اٹھا کر میں پھر خیرہ کے پاس جا پہنچا. تاج دین ابھی تک بے سود پڑا تھا اور اس کا سر خیرہ نے اپنے زانوں پر لے رکھا تھا. مجھ سے گلاس لے کر اس نے ایک ہی ڈیگ میں پانی پی لیا, یوں جیسے وہ بہت زیادہ پیاسی ہو. ایک بار
پھر وہ تاج دین پر جھک گئی اور اس کے ہاتھوں پر مالش کرنے لگی، مگر ابھی کوئی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کی نڈال آنکھوں میں چمک سی لہرانے لگی۔ یہی حال تاج دین کا ہوا، وہ بھی آنکھیں پھڑکانے لگا، اپنے ہاتھ پاؤں کھول کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیراں اس پر سخت حیران ہو رہی تھی، اس کی اپنی نبض معمول پر آنے لگی تھی۔ اچانک تاج دین زمین پر سے اٹھ بیٹھا۔ کیا حال ہے اب تمہارا؟ جی میرا خیال ہے میں تندرست ہو گیا ہوں صاحب جی، دیکھیں کاس تو اتر گئی ہے۔ وہ اپنی کلائی ٹٹولتے ہوئے بولا۔ اس کی مسیں ابھی بھیگ رہی تھی اور داڑھی ابھی اسے نہیں آئی تھی۔ خیراں کا بھی یہی حال تھا، زندگی اس پر بھی بہت مہربان نظر آنے لگی، اس کی آنکھوں کی ویرانی بہاروں میں بدلنے لگی۔ کوئی 5 ہی منٹ میں تاج دین زمین سے اٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی خیراں بھی کھڑی ہو گئی۔ صاحب جی آپ نے تو کمال کر دیا ہے جی، میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اور میں بھی جی، یہ دیکھیں میری نبض دیکھیں۔ اس نے اپنی کلائی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ اس کی نبض معمول پر آ چکی تھی۔ پھر میں تاج دین کی نبض دیکھی، وہ بھی اس کی صحت کا پتہ دیتی تھی۔ اب وہ دونوں میرے سامنے گنگ سے ہو کر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں ایسا تشکر ابھر آیا تھا کہ باعث شاید میں نے ان جیسی شکر گزار آنکھیں پھر کبھی نہیں دیکھی۔ اور پھر وہ تیزی سے میری طرف بڑھے اور انہوں نے ایک دم میرے قدم چوم لیے۔ کیا کرتے ہو بھائی، ہٹاؤ یہ قصہ، اللہ نے تمہیں صحت دے دی ہے، بس یہی بہت کافی ہے۔ آپ نے ہمیں نئی زندگی دی ہے خان جی، یہ آپ کے ہاتھ کا فیض تھا، وہ پانی تھا کہ آب کوثر۔ اوہ میرے خدایا، آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، میری کھال کی جوتی آپ نہیں پہن رہے ہیں، انہیں جھک کر سلام کرو تاج دین، یہ اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ آدمی ہیں۔ خیراں نے ایک بار پھر میرے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں خیراں، یہ کیا کرتی ہو تم؟ چلو گل خان، انہیں کار تک لے چلو۔ مسولینی اور گل خان بھی سخت حیران تھے، ان کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی، وہ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بلند و بالا پہاڑ کو دیکھتا ہے اور اپنی ہستی کو رائی کے برابر سمجھ رہا ہو۔ سردار صاحب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ایسے کرنے والے آدمی ہیں، سرکار مجھے بھی اپنا غلام بنا لیں، یہ بندے مر رہے تھے آپ کے ہاتھوں جی اٹھے، یہ کیسے ہو گیا ہے سرکار؟ دیکھتے ہو تم یہ بیمار تھے، پانی نے انہیں شفا دے دی، اور بس چلو اب کار میں بیٹھو۔ خیراں تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارے ماں باپ اور بھائی سب مل جائیں گے، مجھے تو اب کوئی دکھ ہی نہیں رہا سرکار، میرے مائی باپ بھائی بہن سب آپ پر قربان، میں تو اب آپ کی داسی بن کر رہوں گی، مجھے اور کیا چاہیے، میرے نصیب جاگ اٹھے۔ تاج دین میں آباد ہو گئی، پنڈ اجڑا تو کیا ہے، مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہو گیا ہے، دیکھے میری نبض، دیکھے میں بیمار کہاں تھی، دیکھ کتنا چنگا بھلا ہو گیا ہے۔ خیراں نے تاج دین کا رخ پھر میری طرف موڑ دیا، شاید وہ پھر میرے قدموں کو ہاتھ لگانا چاہتی تھی۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ اس چٹی ان پڑھ عورت کی زبان ایک دم اس قدر رواں ہو گئی تھی کہ وہ مجھے تم سے آپ اور آپ سے سرکار کہنے لگی تھی، نئی نئی باتیں اسے سوجنے لگی تھی، اس نے مجھ جیسے بدکار کو سرکار بنا دیا تھا۔ آپ ذرا رکیں سرکار، میرے گھر میں ہر چیز موجود ہے، میں آپ کے لیے کھانا پکا دیتی ہوں، آئیں میرے ساتھ۔ چاچا ان سے کہو اس گاؤں میں برکت آ جائے گی، ان کے پھیرے سے یہ گاؤں آباد ہو جائے گا، انہیں کہو چاچا تم بھی ان سے عرض کرو۔ تاج دین سرکار ذرا رک جائیں، اس نے کار کے قریب پہنچ کر ہم سب کو روکتے ہوئے کہا۔ میری انا اس کے لفظوں سے کسی برق رفتار گھوڑے پر سوار نہیں ہوئی، میں اس سے شرمندہ ہوا جاتا تھا، خجل ہونے لگا تھا۔ اس نے غلام جلانی کو واقعی جلانی سمجھ لیا تھا، وہ بڑے دکھوں کا ماندری جس کے نام سے مجھے غلامی کی نسبت تھی، خیراں مجھے اس کے روپ میں دیکھنے لگی تھی۔ پیر خود کہاں اڑتے ہیں، یہ تو مرید ہیں جو انہیں مسلسل ڈور ہلاتے رہتے ہیں اور وہ اڑتے چلے جاتے ہیں۔ خیراں ٹھیک کہتی ہے سرکار، ذرا رک جائیں، کھانا کھا کر چلتے ہیں۔ مسولینی نے بڑی لجاجت سے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو ہم اس کے گھر چلتے ہیں، آؤ تمہارا کیا حال ہے اب تاج دین؟ سرکار میں تو ایسا ہو گیا ہوں کہ کبھی بیمار ہی نہ تھا، اس نے میرے دونوں ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ یہ زیادتی ہے بھائی، ایسا نہ کرو، تمہیں کیا پتا میں کتنا گناہگار آدمی ہوں، چلو مجھے اپنے گھر دکھاؤ۔ خیراں اپنا نام میرے منہ سے سن کر وہ مچلتی ہوئی آگے چلنے لگی، کپڑے ان دونوں کے میلے
پھیلے ہو رہے تھے مگر ان میں خیراں کا وجود چمکتا نظر آتا تھا۔ بلا شبہ وہ گاؤں کی الڑ اکڑ مٹیار کسی کو بھی گمراہ کر سکتی تھی اور تاج دین تو کوئی شے ہی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کسی اپنے ہی راز و نیاز میں مصروف ہوں گے۔ پچھلی کوٹڑی میں گاؤں پر حملہ ہو گیا اور وہ وہیں کوٹڑی میں چھپ کر جان بچا گئے، ورنہ وہ انہیں بھی کہاں چھوڑنے والے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی گھر سے ان لوگوں نے کوئی چیز نہیں اٹھائی تھی، سب کچھ وہیں پڑا رہ گیا تھا۔ انہیں ضرورت تھی تو صرف آدمیوں کی، پتہ نہیں وہ سالے کون سا احرام بنا رہے تھے اور کہاں انہیں صرف نفری کی ضرورت تھی جو انہیں یہاں سے یکجا مل گئی اور وہ انہیں باندھ کر لے گئے۔ ان جیسا کاریگر تو میں نے ایک بھی نہیں دیکھا تھا۔ اکا دکا لوگ راہ چلتے اغوا ہو جاتے تھے، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ کوئی کسی جگہ سے ان کے ہاتھ آ جاتا تھا، کوئی کسی جگہ سے، مگر ایسا تو کبھی نہیں دیکھا کہ ایک گاؤں کا گاؤں ہی وہ اپنے عتاب میں لے لیں اور سب کو باندھ کر چل دیں کہ چلو ادھر گولی چل رہی ہے، تم اس کا سامنا کرو۔ ایسا تو میری دید و شنید میں کبھی نہیں آیا۔ اور وہ گرایا کی وراثت آسیہ کا گاؤں تھا، وہ خود اگر ہمارے ساتھ آتی تو شاید وہ منظر، وہ بیرانی، وہ دہشت، وہ سناٹا، وہ کھڑے ڈھور ڈنگر، وہ مسجد کے اداس مینار، وہ چاروں بے آباد گلیاں، وہ باڑ کا صدیوں پرانا درخت، وہ کھیت، وہ باغ اور اس میں پھیلے ویرانے کی بو باس اسے بھی پاگل کر دیتی۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کی حرکتیں قلب بند ہو سکتی تھی۔ اچھا ہوا وہ میرے ساتھ نہیں آئی تھی، اسے اعتماد تھا کہ اس کا بھائی اس کام کے لیے موزوں ترین آدمی ہے، وہ ہزاروں صدمے سہ چکا ہے اور ہزاروں ہی مزید بھی سہ سکتا ہے، اس کا یہی خیال تھا اور اسی وجہ سے موسولینی کے ساتھ وہ خود لاڈلی گاؤں میں نہیں آئی تھی۔ مگر اب وہ جو کچھ سنے گی وہ بھی اس کو سکتے میں ڈالنے کے لیے بہت کافی ہوگا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔